الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم بقول شاعر ہر سمت مچلتی کرنوں نے افسون شب غم توڑ دیا ہر سمت مچلتی کرنوں نے افسون شب غم توڑ دیا اب جاگ اٹھے ہیں دیوانے دنیا کو جگا کر دم لیں گے سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے عزت سے جیا تو جی لیں گے ورنہ جام شہادت پی لیں گے نہایت قابل احترام اساتذہ کرام اور میرے ہم سفر دوستوں اور بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اس پروکار محفل میں جس موضوع پر گفتگو کرنے چلا ہوں وہ ہے وادی کشمیر۔ میرے بھائی اور دوستوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ کشمیر کا مسئلہ آج یا کل سے نہیں بلکہ 71 سال پرانا ہے۔ کشمیر کیوں نہیں ہوتا آزاد؟ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں نہیں ہو رہا کشمیر آزاد؟ کیوں کشمیر مسلمان مظلوم ہے؟ کیا وجہ ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وجہ ہمارے حکمران سرمایہ دار جاگیردار جو کہ امریکہ اور بھارت کی مٹھی میں بند ہیں وہ ہمارا ساتھ نہیں دے رہے۔ اگر وہ ہمارا ساتھ دیں تو کشمیر کو آزاد کروانا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ان کو تو اپنے پیٹ کی ہوتی ہے، اپنے بچوں کے مستقبل کی ہوتی ہے، لیکن وہ یہ نہیں سوچتے، وہ کشمیری بچوں کے بارے میں نہیں سوچتے کہ ان کو کتنی تکلیف دی جاتی ہے۔ میرے بھائی اور دوستوں، برہان مظفر وانی یا محمد بن قاسم کا نام تاریخ میں روشن ہے محض اسی لیے کہ انہوں نے اپنی جان کی قربانی دے دی، اپنا نہیں سوچا، صرف انہوں نے اپنا نہیں سوچا۔ آج کشمیر کی بہنیں اور مائیں ان کا انتظار کر رہی ہیں کہ کوئی آئے برہان مظفر وانی یا محمد بن قاسم آئے جو ہمیں ادھر سے آزاد کروائے۔ وہ برہان مظفر وانی ہم میں سے ہی نکلیں گے، آپ اور میں ان کے برہان مظفر وانی بنیں گے۔ میرے بھائی اور دوستوں، اگر آج کشمیر کی بات کی جائے تو کہتے ہیں کہ یہ دہشت گردی ہے۔ کیا میرا خون نہیں چلتا؟ کیا ہمارا خون نہیں چلتا جب ہم دیکھتے ہیں اپنی ماں کی عزت لوٹ لی جاتی ہے، کشمیر میں بہنوں کی عزت لوٹ لی جاتی ہے تو ہمیں غیرت آتی ہے، لیکن ہم کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے حکمران ہمارا ساتھ نہیں دیتے۔ میرے بھائی اور دوستوں، صلاح الدین ایوبی کی بات کی جائے تو کہتے ہیں وہ دہشت گرد ہیں، ہمارے حکمرانوں نے اس کو دہشت گرد کا لقب دیا ہے، تو کون سا باہر والے اس کو مجاہد کہیں گے؟ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وادی کشمیر ہمارا شہر ہے، اگر ہمارا شہر ہم سے الگ ہو جائے گا تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ اسی طرح پاکستان کا شہر کشمیر ہے، تو اگر کشمیر آزاد نہیں ہوگا تو پاکستان کیسے بچے گا؟ ہم آپ سے یہ نہیں کہتے کہ ان کے لیے جان دے دیں، ہم آپ سے صرف یہی اپیل کرتے ہیں کہ ان کے لیے کشمیری بہنیں کشمیری ماؤں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا تو کر سکتے ہیں۔ آخر میں اپنی تقریر شعر میں ختم کروں گا۔ میرے وطن کے اداس لوگوں نہ خود کو اتنا حقیر سمجھو، میرے وطن کے اداس لوگوں نہ خود کو اتنا حقیر سمجھو، کہ سروں کو اٹھا کے دیکھو، قدم تو آگے بڑھا کے دیکھو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب مل کر اپنی کشمیری مائیں اور بہنوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔